لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. ہم بزم جہاں مہکائیں گے یا خون رہاں گردن دیں گے. یہ محفل کونوں مکان نہ ہوتی اگر وہ امام رسول نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. معزز سامعین اکرام، آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل فخر کی بات ہے. اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے تعلق کی بات ہے اور یہ ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے. حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین کو گرنا پڑے کہیں آسمان دوستو. حضرات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل و ارفع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے وہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج حضور نور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کا یہ بھی فیصلہ ہے، توریت زبور انجیل کا یہ بھی فیصلہ ہے، ابو بکر کا یہ بھی فیصلہ ہے، حضرت عثمان کا یہ بھی فیصلہ ہے، علی کا یہ بھی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ بھی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مفسروں کا یہ بھی فیصلہ ہے، تمام کے تمام محدثوں کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں. نبوت کی عالی شان عمارت آپ کے آنے سے کامل و مکمل ہو گئی. اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، چور ہوگا، وقت کا سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان ہوگا، حرام خور ہوگا، سینما باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، مکار ہوگا، عیار ہوگا، الو کا پٹھا ہوگا، ابلیس ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا. حضرات، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن کا یہ بھی فیصلہ ہے، جب توریت زبور انجیل کا یہ بھی فیصلہ ہے، جب بائبل کا یہ بھی فیصلہ ہے، جب تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہے، جب تمام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون ناپاک اور ذلیل انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہشمند انسان ہوگا کہ جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. میرے دوستوں، ایسے بہت سارے کم بخت تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے کمینے تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے نمک حرام تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے ذلیل انسان تمہیں مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اسود عنسی، مسلمہ کذاب، اسود بن کعب، طلحہ بن خبیب وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں. اور ہندوستان میں افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس ملعون نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دکھانے پر کھڑا کر دیا.
اس کی ایک تاریخ ہے. اگر ہم اس تاریخ کا پس منظر سمجھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. میرے دوستوں، مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا نبی تھا. مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا. مرزا قادیانی کذاب اور ملعون تھا. مرزا قادیانی سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان تھا. مرزا قادیانی سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان تھا. آپ شاید جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے. انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے قلب و جگر سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا. انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو ملیامت کرنا چاہتا تھا. انگریز ہندوستان میں اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا. انگریز ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا. لیکن انگریز مجبور تھا مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے. ان کمینوں کے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں تھی. مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا. اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کو ہندوستان سے ملیامت کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو الہام اور وحی پیش کرے گا. پھر لوگ اسے نبی مانیں گے. میں ہی چند باتوں پر اپنی طرف سے کرتا ہوں. آپ کو جواب نہیں ہے.